جناب زینب وہ کردار ہے، وہ قربانی ہے، وہ شخصیت ہے کہ اگر زینب کربلا میں نہ ہوتی تو سن 61 ہجری 10 محرم کو پورا دین اسلام ختم ہو گیا ہوتا۔ زینب وہ کہ جس کی وجہ سے توحید، ولایت، رسالت اور امامت کی بقا ہے، شہزادی جو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی، مگر جب اسلام پہ وقت پڑا تو بیوی نے اپنا کچھ نہ بچایا اور حد ہے کہ بےردہ بازاروں میں خطبے دیے۔ جس وقت سرداریوں کا قافلہ، رسول کی بہو بیٹیوں کا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا ہے، اس وقت دنیا کے تمام سفیر دربار میں موجود تھے۔ جناب زینب بھی ان قیدیوں میں موجود تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہاتھ پابند رسن تھے، چہرے بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور بالوں پہ خاکے کربلا تھی۔ جس وقت سفیر روم نے ان قیدیوں کا قافلہ دیکھا تو ایک مرتبہ بیتاب ہو کر یزید سے کہا، اے یزید، یہ کون لوگ ہیں؟ یزید نے لاپرواہی سے منہ موڑ لیا اور جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ سفیر روم نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں یہ قیدی کون ہیں؟ کہا کہ باغی ہیں اور یہ ان کے قیدی ہیں۔ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ قیدی تو قیدی ہیں۔ سفیر روم نے کہا نہیں، یہ قیدی اور ہیں اور وہ قیدی اور ہیں جو صبح سے تیرے دربار میں لائے جا رہے ہیں۔ یزید نے بے ساختہ پوچھا تو یہ کیوں بولتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کہا کہ اگرچہ ان کے لباس بوسیدہ ہیں، پابند رسن ہیں، لیکن نور کے حوالے ہیں جو ان کے گرد طواف کرتے ہیں۔ بتا یہ کون ہے؟ کہا کہ ایک باغی تھا، اس کے اہل حرم ہیں۔ جناب زینب کو جلال آ گیا۔ باغی کا نام سن کر جلال آ گیا۔ شہزادی نے آنکھوں میں اپنے بیٹے امام سجاد کی جانب دیکھا اور کہا، سجاد اگر بحیثیت امام اجازت دے تو میں اپنا تعارف کروا دوں کہ ہم کون ہیں۔ سید سجاد نے بی بی زینب شریکۃ الحسین کی جانب دیکھا اور دربار یزید کی جانب دیکھا اور پھر پوچھا کہ پھپھی اماں کیا سوال ہے؟ کیا آپ خطبہ دے لیں گی؟ بی بی نے فرمایا، ہاں، جو رت میرے ننیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے، جو فاطمہ ماں ہے تو میرا باپ علی ہے، سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے، میں غیرت کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی۔ جناب سجاد نے فرمایا، آپ بات کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ فرمایا، میں چاہتی ہوں خطبات کے انداز میں تبلیغ کروں میں، قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں، اور اب کے اپنے حق میں ذکر شبیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں۔ میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی اور دربار میں ڈر جاتی ہے کرار کی بیٹی۔ پھر اس کے بعد جناب زینب نے یزید جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، رہ بھول گیا ایسے ہٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو، خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو، لیتا ہے خراج اس کا لہو آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے وہ چاہے یہ سر آج بھی تجھ سے۔ جس وقت سر امام حسین پر بہن کی نظر پڑی تو امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کر فرما رہے تھے۔ جناب زینب نے کہا، سن، عصمت کے ترازو میں گوہر تول رہا ہے، مرسل کی سماع وہ رس گھول رہا ہے، وہ آج بھی باطل کی کمر توڑ رہا ہے، شبیر تو نیزے پہ بھی حق بول رہا ہے، تو تخت نشی ہے تو ذرا ٹوک دے اس کو، ہمت ہے اگر تجھ میں تو چا روک دے اس کو۔ پھر اس کے بعد شہزادی نے اپنے بھائی کا تعارف کچھ اس طرح سے کروایا، لمحات میں یہ معجزہ کر جاتا ہے شبیر، مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر، سمٹے تو اکائی میں سمٹ آتا ہے شبیر۔ وہ جیت گیا نا، وہ جیت گیا نا، تو بتا ہار گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا
کہ میرا بھائی کوئی عام بھائی نہیں، قسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تفسیر کا پیکر، تقصیر تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رجز سے رپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے دربار یزید پر نگاہ کی اور ایسا فیصلہ کیا شہزادی نے کہ تاریخ اس کا جواب نہ لا سکی۔ بی بی نے فرمایا اے یزید سن، تخت تیرا، حکومت تیری، تاج تیرا، مورخ تیرے، لکھاری تیرے، لیکن فیصلہ میرا۔ جناب زینب بنت علی کے الفاظ سن کر، یہ پکار سن کر ایک بار یزید تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی لرز گیا اور پوچھا کیسا فیصلہ؟ تو بی بی نے فرمایا میں علی کی بیٹی آج یہ فیصلہ کر کے جاتی ہوں، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دے گی تیری ذلت کی سبب موت گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، کر دوں گی قلم مفتی و قاضی کے قلم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ حقیقت یہی ہے کہ زینب حسینیت کی بقا کا نام ہے۔ زینب نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتا، زینب نہ ہوتی تو دین اسلام نہ ہوتا، کہ زینب امور امر الہی کی جان ہے، زینب وسیلے جبر میں بھی حق کی سوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے۔ بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب وہ زباں کاٹ کے لائی ہے